مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ یاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور ایمان لاؤ ساتھ اس چیز کے جو اتاری میں نے، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہیں، اور نہ ہو تم پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ لو تم میری آیتوں کے بدلے ٹکے تھوڑے، اور خاص مجھ ہی سے پس ڈرو تم، اور نہ خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ تم حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 41 اور 42، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز کا حکم فرمایا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ حکم یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر خطاب، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، بنی اسرائیل کو ہے، چونکہ یہاں سے لے کر کے 123 آیات تک اصل جو قرآن مجید کا خطاب ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، لیکن واقعات شان نزول وہ تو بنی اسرائیل کے حالات ہیں، لیکن جو بات اس کے اندر آئی ہے اس کے ذمہ دار مکلف ہم لوگ ہیں، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، ہمارے لیے وہ باعث نصیحت و عبرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم یہ دیا کہ تم لوگ اپنا عقیدہ ایمان اس چیز پر پکا کرو جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، یعنی وحی الہی، قرآن مجید، فرمان رسول، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مقدسہ، ان پر ایمان کے لحاظ سے تم پکے ہو جاؤ، چونکہ ایمان عقیدہ یہ بیس اور بنیاد ہے عمل کی۔ اگر یہ پکا ہوگا، اس کے اندر طاقت ہوگی، جان ہوگی، پاور ہوگی، نمبر 1 عمل کرنا آسان ہوگا، نمبر 2 عمل کے اندر پھر اپنی خواہش شامل نہیں ہوگی، اتباع وحی کا جذبہ وہ غالب ہوگا۔ اور یہی ہمارے لیے اثاثہ ہے، ہماری کمائی ہے کہ ہم نے اس عقیدے کی بنیاد پر عمل کرنا ہے کہ ہمیں وحی پر یقین ہے اور اسی کی اتباع اور غلامی میں ہم اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ہر نیک عمل کو کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلا حکم فرمایا، اور پہلی بات جس سے روکا ہے وہ یہ کہ تم لوگ وحی کے پہلے منکر نہ بنو۔ اب یہودیوں کو جب یہ کہا گیا کہ تم لوگ وحی کے پہلے منکر نہ بنو، یہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مدینہ طیبہ میں گزار چکے ہیں۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ 13 سال مکہ مکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزار چکے، اور وہاں قرآن نازل ہوتا رہا، مکی صورتیں نازل ہوتی رہیں، اور مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا طبقہ حصہ وہ انکار کرتا رہا۔ اب جس وقت مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لے آئے، اور اب یہاں زیادہ تر مخاطبین چونکہ یہود و نصارہ تھے، اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس وحی کو مان لو، اس پر عقیدہ ایمان یقین رکھ لو، پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اب سوال ہوتا ہے پہلا انکار تو مشرکین مکہ کر چکے ہیں، وہ تو 13 سال سے منکر ہیں، تو ان کو کیسے کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ پہلے منکر تو وہ بن چکے ہیں جو 13 سال سے انکار کرتے آ رہے ہیں، تو ان کا انکار تو پہلا تو نہیں بنتا۔ تو اس کی علماء نے 2 توجیہیں کی ہیں۔ ایک توجیہ یہی ہے کہ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد
اہل کتاب ہونے کے لحاظ سے یہ پہلے منکر بن رہے ہیں۔ وہ تو امی تھے، وہ کسی کتاب کو جانتے نہیں تھے، وہ تو جاہل لوگ تھے، جاہلیت کے مارے ہوئے تھے، اور یہ لوگ تو پہلے نبوت و رسالت اور وحی سے متعارف ہیں، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے منکر نہ بنو، یعنی اہل کتاب ہونے کے لحاظ سے تم پہلے منکر بن رہے ہو۔ نمبر 2 جو سب سے اچھی توجیہ ہے، ہمارے لیے مناسب لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی انکار کرے گا وہ اپنے محتاطوں کے لیے پہلا منکر بن جائے گا۔ کسی بھی گھر کا سربراہ ہے، کسی محلے کا ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے جو بندہ بھی انکار کرے گا، اب ظاہر ہے ہر بندے کے محتاط کچھ افراد تو ہیں، خامند ہے تو بیوی ہے، بھائی ہے تو بہن ہے، بیٹا ہے تو ماں ہے، یوں اس طریقے سے نیچے اس کی اولاد در اولاد کچھ نہ کچھ افراد تو ہر بندے کے محتاط ہوں گے۔ تو جب وہ انکار کرے گا تو اس کے انکار کی وجہ سے اب جتنے نیچے انکار کریں گے تو اس کا سبب یہ بن جائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیصر روم کو خط بھیجا تھا، دعوت ایمان و اسلام دی تھی ہرقل کو، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ لکھا تھا کہ اگر تو ایمان لے آئے گا تو تیرے وجہ سے جتنے تیری رعایا میں ایمان لائیں گے ان کا ثواب بھی تجھے ملے گا، یعنی تیرا ثواب ڈبل ہو جائے گا، اور اگر تو ایمان نہ لایا تو جتنے تیری وجہ سے انکار کریں گے ان کا وبال اور گناہ بھی تیرے سر پہ ہوگا۔ اور اس کی تائید وہ حدیث کرتی ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ کسی نیکی کے کام کی بنیاد رکھتا ہے، اس کی ابتدا آغاز کرتا ہے، شروع کرتا ہے، معاشرے میں اس کو رواج دیتا ہے، اب اس کی وجہ سے جتنے لوگ وہ نیکی کریں گے تو جتنا ان سب کرنے والوں کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا، پہل کرنے والے کو اکیلے کو ان سب کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی بندے نے اگر کوئی گناہ کا کام شروع کیا کسی بھی ماحول، معاشرے، سوسائٹی، محلے، علاقے میں، اور اس کی وجہ سے پھر جب تک وہ برائی لوگوں کے اندر آگے چلتی رہے گی تو ان سب کو جتنا گناہ ملے گا اس ابتدا کرنے والے اکیلے کو ان سب کے برابر وبال اور گناہ سے گزرنا اور بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہاں تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی تمہاری وجہ سے پھر تمہارے محتاط، تمہاری دیکھا دیکھی جو اور لوگ انکار کریں گے کہ یہ اگر یہ وحی ہوتی، سچی ہوتی تو وہ تو اہل کتاب ہیں، نبوت رسالت کتابوں کو جانتے ہیں تو وہ مان لیتے۔ اور دوسرا جس چیز سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ دین کے بدلے دنیا کمانا، دین کے بدلے دنیا نہ کمانا، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنانا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کیونکہ دنیا چاہے وہ کروڑوں اربوں کی شکل میں ہو، اللہ کی کسی بھی آیت کے مقابلے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اس کو ثمن قلیل کہا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے تو نہ لینا اور زیادہ پیسے لے لینا، بھئی اللہ کے دین کے کسی مسئلے کے مقابلے میں جتنا بھی دنیا ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ثمن قلیل ہی ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے، فانی اور باقی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا دین اور اس کا ثواب باقی رہنے والی چیز ہے، اور دنیا جتنا ہو جو بھی اس کے نقشے ہیں سب مٹنے والے ہیں، فنا ہونے والے ہیں۔ تو فنا ہونے والے کا باقی رہنے والے کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے۔ یہودیوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی، جیسے کہ آج کل یہ چیز ہمارے اندر بھی آ گئی ہے۔ یا تو دنیا کی وجہ سے مسئلے میں تبدیلی کر دینی ہے، یا مذہب وہ اختیار کرنا ہے، فرقہ وہ اختیار کرنا ہے جس میں ذرا مال و دولت بھی ملتا ہو۔ اب باطل کی اس وقت جو اشاعت اور پھیلاؤ کی صورتیں ہیں وہ یہی ہیں، ان دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اپنا مسلک ٹھونسو، جس کو غریب دیکھا اسی کے قریب ہو گیا، لو جی ہم آپ کا کام کر دیتے ہیں۔ مرزائیت یہی کر رہی ہے، رفض یہی کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو بہت سارے کتنے یہاں ازم ہیں جو سارے کے سارے بندوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ آج کل یہ مجبوری کی حالت میں ہے لہذا ہمارے دو میں آ جائے گا، ہمارا شکار بن جائے گا۔ کسی کو زن کی لالچ دیتے ہیں کہ تیری شادی ہو جائے گی، کسی کو زر کی لالچ دیتے ہیں کہ تجھے دولت مل جائے گی، کاروبار کرا دیں گے، ملازمت ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا۔ کسی بھی مسئلے میں کسی کو پھنسا ہوا دیکھا،
مشکل سے فائدہ اٹھا کے لو جی چلو ایک شکار ہمارا اور آ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے کرنے والے یہ ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اب یہ دنیاوی مفاد ہے، اس دنیاوی مفاد کی بنا پر اگر کوئی بندہ دین کو بہانہ بناتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے تمہیں آخرت کمانے کے لیے دی ہے، اگر تم اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بہانہ بناؤ گے تو تم اس نعمت کی ناقدری کرنے والے بنو گے۔ اللہ نے تو ایک چیز ہمیں دی ہے آخرت کمانے کے لیے، قبر بنانے کے لیے، جنت بنانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اگر ہم اسی کو بہانہ بنا لیں گے دنیا کمانے کے لیے تو گویا ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی کہ ایک نعمت سے ہم جنت جیسی چیز لے سکتے تھے اور ہم نے لے لیے دنیا کی جو بدبودار ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، ساری دنیا مردار ہے اور اس کے تلاش کرنے والے فرمایا کتے کی طرح ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو ہم نے اس کو لے لیا اور دین کی وجہ سے لیا، دین کو بہانہ بنا کے لیا، تو فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ لو تم، نہ خریدو تم، نہ بدلہ بناؤ تم میری آیتوں کا ثمن قلیل کو۔ اس لیے اصل جو فریضہ ہے اسلامی حکومت کا، دین کا کام کرنے والے جتنے افراد ہوں، اسلامی حکومت کا فریضہ ہے ان کی کفالت کرے تاکہ وہ لوگ سکون کے ساتھ بلا معاوضہ دین کا کام کریں۔ اور یہ پہلے ہوتا رہا ہے، جب تک خلافت اسلامیہ کا وجود تھوڑا زیادہ رہا ہے یہ نظم چلتا رہا ہے۔ جیسے آج کل سعودی عرب وغیرہ میں، جہاں ملک میں اگرچہ ان میں بہت ساری کمزوریاں ہیں لیکن پھر بھی بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، تو وہاں یہی سسٹم چلتا ہے۔ لیکن اس سسٹم میں ان لوگوں نے بھی خرابیاں یہ کی کہ ممبر و محراب کا گلا گھونٹا کہ ان کو حق کہنے سے روکا، ان کو اپنے تابع وہ بات کرو جو ہم تمہیں کہیں۔ یہ ہر لحاظ سے ناجائز ہے، یہ صورت ہر لحاظ سے ناجائز ہے۔ تو اور اس وجہ سے پھر علماء نے سن 300 ہجری کے اندر پھر اس بات پر جب غور و خوض کیا کہ اب اسلامی حکومت سرپرستی نہیں کرے گی اور لوگ پیٹ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، بچے بیوی تو ہر ایک کے ہیں، اب دین کا کام کرنے والے اگر ساتھ ساتھ دنیا کی طرف توجہ کریں گے تو دین کا کام نہیں ہوگا یا اس معیار کا نہیں ہوگا جس معیار کا ہونا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے وہ چیزیں جو دین کے بقا کے لیے ضروری ہیں، جیسے اذان ہے، امامت ہے، اور اسی طریقے سے تعلیم دین ہے، تعلیم دین میں تعلیم قرآن، تعلیم حدیث، تعلیم فقہ، یہ ساری اس کے اندر شامل ہے۔ اس پر انہوں نے پھر اجرت اور تنخواہ کو جائز قرار دیا، یہ متاخرین کے اجماع سے ثابت ہے، اس لیے اب پوری امت میں چل رہا ہے۔ لیکن اگر اللہ پاک خلافت کا احیاء فرما دیتے ہیں، دوبارہ اللہ نظام خلافت عطا فرما دیتے ہیں اور مساجد کی ایسے کفالت حکومت کرتی ہے جیسے کہ سرکاری اداروں کی کرتی ہے، تو پھر ان کے لیے یوں معاوضہ جائز نہیں ہوگا۔ فوج جو ہوتی ہے ہماری جغرافیائی سرحدات کی محافظ، حکومت یا ملک ان کو صرف تنخواہ نہیں دیتا بلکہ ان کی مکمل کفالت کرتا ہے، ان کی بچوں کی تعلیم، ان کے بچوں کا پورے گھر فیملی کا میڈیکل، ان کے سفر کے اخراجات، ان کے مہمانوں کے اخراجات، سب کچھ حکومت برداشت کرتی ہے۔ کیوں؟ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ تو یاد رکھیے، اسلامی ملک کے لیے جیسے جغرافیائی سرحدات ہیں، ایسے اسلامی ملک کے اسلامی اور نظریاتی بھی سرحدات ہیں، اور اسلامی نظریاتی سرحدات کے محافظ علماء کرام ہیں۔ اس لیے حکومت کا فرض ہے کہ وہ علماء کی صرف یعنی کہ چند ٹکے دے کے تنخواہ دے، بلکہ جیسے ایک فوجی کی مکمل کفالت کرتی ہے تو اس طریقے سے اس کی مکمل کفالت کرے تاکہ وہ بالکل بے نیاز ہو کر کے، خوددار ہو کر کے دین کا کام کرے، کسی کی وجہ سے نہیں کہ جی امیر کا مسئلہ ہے، اگر میں نے حق بولا ممبر پر محراب پر تو کل کو کہیں کمیٹی والوں نے مشورہ کیا جناب آپ کو چھٹی ہے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر کمیٹی والے کہیں بھی مسجد ہے تو مولوی پر نگاہ ہے کہ یہ وہ بات نہ کہے جو ہماری مرضی کے خلاف ہے۔ کمیٹی میں سود خور ہیں، مولوی نے سود کے خلاف تقریر کی، صبح اس کی چھٹی۔
کمیٹی میں رشوت خور ہیں، اس نے رشوت کے خلاف تقریر کی، کل اس کی چھٹی۔ کمیٹی میں کوئی ایسا ہے جو بہو بیٹی کے بارے میں کمزور ہے وراثت دینے میں، مولوی نے یہ بات کی، صبح اس کی چھٹی۔ یہ بیماری جو ہمارے اندر ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ مسلمان چونکہ حکومت علماء کی کفالت نہیں کرتی، وہ بیچارے انہی سے تنخواہ لیتے ہیں، اب وہ حق کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور جب عالم حق کہنا چھوڑ دے گا یاد رکھیے پھر دین کا محفوظ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا افضل الجہاد قال کلمۃ الحق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ بندہ حق کی بات ظالم کے سامنے بھی کہے، یہ سب سے بڑا جہاد بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ ہی سے ڈرو تم، دین کے بدلے دنیا نہ کماؤ، نہ افلاس سے ڈرو، نہ غربت سے ڈرو، یہ سارا کچھ میرے اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ ہے تو لطیفے کی طرح بات، ایک بندہ کوئی امیر تھا، امیر بندہ تھا، تو اس کے باقی اعزاء اقارب فوت ہو گئے تھے، اس کی صرف ماں زندہ تھی۔ اب اس کی وراثت کا مسئلہ تھا، تو وراثت اگر شرم تقسیم کرتے ماں کو تو ملتا ہے صرف چھٹا حصہ، باقی 5 حصے جاتے ہیں کسی اور طرف۔ تو کسی مولوی صاحب کے پاس آیا کہ مولوی صاحب یہ میری مجبوری ہے، مسئلہ ہے، اگر آپ مجھے یہ مسئلہ بتا دیں کہ میری جائیداد بچ جائے تو میں آپ کو منہ مانگا پیسے بھی دوں گا، فلاں کروں گا۔ مولوی صاحب نے کہا یہ کوئی بات ہے؟ تو اس نے کہا وہ قرآن مجید کے اندر صورت تبت یدا ابی لہب وتب میں آتے وما کا سب، اب ہے تو عربی میم لف ما الگ ہے، وما کا سب۔ اس نے کہا دیکھو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے ماں کا سب، یعنی ساری جائیداد ماں کی ہے۔ اب اس نے اس عربی کو اردو بنا دیا، وما کا سب، ساری جائیداد ماں کی ہے۔ ہمارے ایک طالب علم ساتھی تھے، بس میں سفر کر رہے تھے، یہ میرے سامنے کا لطیفہ ہے۔ شیعہ ایک بیٹھا تھا وہاں، وہ اس نے شروع کر دی بحث، تو اس نے کہا جی تم ابو بکر عمر کہتے ہو، اگر یہ اتنے افضل ہوتے تو ان کا کہیں قرآن میں نام نہ ہوتا، ان کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہ ہوتا، میں خواہ مخواہ تم نے حضرت علی قرآن میں جتنے بھی اللہ آئے نا قرآن میں، اس نے اس کو علی بنا دیا کہ دیکھو قرآن میں تو علی تو ہے، لیکن ابو بکر عمر کا تو کہیں تذکرہ نہیں۔ تمہارا ساتھی پتہ نہیں کیسے اس کو خیال، اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، قرآن مجید کے اندر کتنے زبردست طریقے سے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ، اس نے اس کا سرائکی میں ترجمہ کر دیا من عمر کو چھوٹے بڑوں سمیت، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ، من عمر کو نُنَكِّسْهُ، چھوٹوں بڑوں سمیت۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے۔ اب یہ جس وقت انسان کے پاس بھوک ہوگی تو پھر وہ مسئلے اپنی مرضی والے قرآن و حدیث سے یوں نکالے گا۔ تو فرمایا ولا تلبسوا الحق، اور نہ خلط ملط کرو تم حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور نہ چھپاؤ تم حق کو۔ حق کو چھپانا اس کی بڑی سزا ہے، قیامت کے دن فرمایا جہنم کی آگ کی کینچی سے اس کی زبان کاٹی جائے گی۔ اب یہ بات ہم کہتے ہیں صرف مولویوں پر فٹ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن حق کہنا تو سب کے لیے ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ مولوی نے حق کہنا ہے محلے والا نہیں کہنا، کہ باقی جتنے ہم مسلمان ہوتے ہیں ہمارے سامنے کتنی ناحقیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کتنا ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کتنا دوسروں کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم گونگے شیطان بن جاتے ہیں، وہاں ہم جانتے نہیں ہوتے۔ عالم کا معنی صرف یہ نہیں کہ جو مولوی ہے وہ اسی نے حق بتانا ہے، یہ حق بتانے کی بات ہر مسلمان کی ہے، ہر انسان کی، اپنے اپنے دائرے تک جہاں جو جانتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، یہاں جھوٹ بول رہا ہے، یہ فلاں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو وہاں اگر حق ہم نہیں بولیں گے تو یہ سزا ہمارے لیے بھی ہوگی۔ اس لیے فرمایا حق کو چھپاؤ نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی بنی اسرائیل چونکہ اہل کتاب تھے وہ تو جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، حتیٰ کہ صحابہ اکرام کی علامتیں موجود تھیں، ان کی نشانیاں موجود تھیں ان کی کتابوں کے اندر۔ اس لیے جاننے کے باوجود نہ ماننا یہ تو اور زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔